بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ نفس۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا واصبر على ما يقولون واہجرهم ہجرا جمیلا۔ حضرات سامعین، ابھی آپ حضرات کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی، اس سلسلے میں حضرات محققین نے فرمایا کہ ان آیات کے اندر تزکیہ نفس کے منازل کو اللہ تعالیٰ نے عجیب انداز میں بیان فرمایا ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ ہمارا نام لو۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں عجیب انداز، عجیب عنوان سے فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیجئے۔ یہاں رب کیوں فرمایا؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، اور پالنے والے سے فطرتاً محبت ہوتی ہے، اسی لیے اپنے ماں باپ سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے۔ اس عنوان سے بیان کر کے گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ میرا نام محبت سے لیا کرو، کیونکہ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اسی کو فرماتے ہیں، عامی خوانند ہر دم نام پاک، این اثر نا کند تابود عشق ناک۔ عام لوگ ہر وقت سبحان اللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ ذکر اس وقت تک اثر کامل نہیں کرتا جب تک محبت سے نہ کیا جائے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ بغیر محبت اثر کامل نہیں ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا نام ہے۔ اگر غفلت سے بھی زبان سے ان کا نام نکل جائے تو بغیر اثر کیے نہیں رہ سکتا۔ ایک مجذوب جنگل میں دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا ہم پر فضل و رحمت فرما دیجئے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب انداز تھا مانگنے کا۔ بعض وقت مجذوبوں سے اور عامیوں سے ایسی دعا نکل جاتی ہے کہ بڑے بڑے حیرت میں رہ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی دل نشی ہوگی، تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی دل نشی ہوگی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشی ہوتی۔ اور فرماتے ہیں، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر، تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمہ تھا۔ تنہائی کے آنسوؤں کی قیمت۔ اور اگر حالت ذکر میں کچھ آنسو بھی نکل آئے اور تنہائی بھی ہو تو یہ آنسو قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ دلائیں گے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، تنہائی اور ذکر اللہ کے جو آنسو ہیں، اللہ کی محبت کے جو آنسو ہیں، ان پر ستارے رشک کرتے ہیں۔ جب کوئی گنہگار بندہ رو رو کر اپنی مغفرت مانگتا ہے تو اس کے رونے اور گڑ گڑانے کا اور اس کے آنسوؤں کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں ایک حدیث قدسی نقل کی ہے۔ حدیث قدسی کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے ادا ہو، لیکن نبی یہ نسبت کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ توبہ کے آنسوؤں کی محبوبیت۔ لہذا حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان انین المذنبین احب الی من زجر المسبحین، کہ گنہگاروں کا نالہ اور ان کا رونا اور گڑ گڑا کر مجھ سے معافی مانگنا اور ان کی آہوزاری اور اشکباری مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برابر می کند شاہ مجید، اشکرا در وزن با خون شہید۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی ندامت کے آنسوؤں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں۔ اور مولانا رومی خود اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ندامت کے یہ آنسو پانی نہیں ہیں بلکہ جگر کا خون ہے۔ خوف خدا سے جب جگر خون پانی بن جاتا ہے
تب وہ آنسو بن کر نکلتا ہے۔ آنسو نمکین کیوں ہے؟ علامہ آلوسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آنسوؤں کو اس لیے نمکین بنایا کہ آنکھوں میں جہاں آنسوؤں کا مرکز اور مستقر ہے وہاں کوئی زہریلا مادہ یعنی انفیکشن پیدا نہ ہو، جیسے کہ سمندر میں 50% نمک ڈال دیا، جس سے آج تک سمندر کے پانی میں زہریلا مادہ نہیں پیدا ہوتا، ورنہ کراچی، مدراس، بمبئی اور دنیا بھر کے جتنے ساحلی علاقے ہیں وہاں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا، سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی، انسانوں کی غذائیں ختم ہو جاتی۔ اسی لیے آنسوؤں کو بھی اللہ تعالیٰ نے نمکین بنا دیا تاکہ میرے بندوں کی آنکھوں میں جو غدود ہیں، جہاں آنسوؤں کی تھیلی ہے، کہیں اس میں زہریلا مادہ نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان ہے۔ اور نمک پر اس وقت مجھے اپنا ایک شعر یاد آ گیا، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں، جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مرض ہوتا ہے نمک سے پرہیز کرتے ہیں۔ یہاں میرے ساتھ کراچی سے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب آئے ہوئے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ اپنے مطلب میں میرے 2 شعر لکھوا دیجئے، ایک جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے ہے اور دوسرا روحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے۔ جسمانی ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے یہ ہے، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل، جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے۔ اور دوسرا شعر روحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے، جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں۔ نظر کی حفاظت کی ایک حکمت، جس دن چاند 14ویں تاریخ کا ہوتا ہے، سمندر میں جوار بھاٹا اور اس کی موجوں میں طغیانی آ جاتی ہے، لہذا جو لوگ زمین کے چاندوں سے اپنی نظر بچائیں گے ان کے قلب کے سمندر میں جوار بھاٹا اور اتنی زیادہ طغیانی آئے گی کہ بے ساختہ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جس ذات پاک نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا ہے۔ زنا کی حرمت کی ایک حکمت، فرانس میں ایک عیسائی نے سوال کیا کہ اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ آپ حرامی نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حلالی رکھنے کے لیے زنا کو حرام فرما دیا۔ جس ملک میں عورت دولت مشترکہ ہو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نسب صحیح نہیں، اسی لیے ان کے قلب میں ماں باپ کی عزت اور عظمت بھی نہیں۔ لندن میں انگریزوں کے ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو مرغی فارم کی طرح باہر پھینک آتے ہیں اور سال میں 1 دفعہ مل آتے ہیں، کیونکہ انگریز جب بالغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پتہ نہیں میں کس کا لڑکا ہوں۔ ان کی ماؤں کے پاس نہ جانے کتنے آدمی آتے رہتے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے زنا تو درکنار مقدمے زنا کو بھی حرام فرمایا، یعنی نظر بازی کو، جو کہ سبب ہے زنا کا۔ سب سے پہلے زنا آنکھوں سے ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر، جس نے کسی کی ماں، بہن، بیٹی یا بیریش لڑکے کو دیکھ لیا، آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے۔ اور زنا اللسان النطق، اور نامحرم عورتوں سے گپ شپ مارنا، بے وجہ باتیں کرنا اور حرام مزے لینا، یہ زبان کا زنا ہے۔ حاجی بیچارہ حج عمرہ کر کے پی آئی اے پر یا کسی بھی جہاز پر بیٹھتا ہے، فوراً سامنے ایئر ہوسٹس لڑکیاں آ جاتی ہیں کہ حضور کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور حاجی صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہے کہ آپا یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ اور اگر وہ کم عمر ہے تو بیٹی کہتا ہے، یہ بیٹی کہنے سے وہ بیٹی نہیں ہو جاتی۔ آج کل بدماشیوں کے نئے نئے راستے نکالے گئے ہیں۔ شوہر کہتا ہے یہ مرد میرے یہاں کیوں آیا؟ بیوی صاحبہ کہتی ہے کہ خبردار، خاموش رہنا، یہ ہمارا منہ بولا بھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حق تعالی شانہ نے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ میں رب کا لفظ نازل فرما کر یہ بتا دیا کہ اپنے پالنے والے کا نام محبت سے لو۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جو ظالم محبت سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتا ہے وہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا، حالانکہ ان کا نام تو اتنا شیریں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نام اوچو بر زبانم می رود، ہر بنمو ازل اصل جوئے شود۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے
تو میرے جسم کے جتنے بال ہیں شہد کے دریا ہو جاتے ہیں۔ یہ شعر مثنوی میں فرمایا، اور دیوان شمس تبریز جو در حقیقت انہی کا کلام ہے، لیکن ادب کی وجہ سے اپنے شیخ حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر دی۔ اس میں فرماتے ہیں، اے دل این شکر خوش تر یا آ کی شکر سازد، کہ اے دل یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے۔ اے دل این قمر خوش تر یا آ کی قمر سازد، کہ اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین ہے۔ جس نے لیلا میں ذرا سا نمک ڈال دیا اور مجنوں پاگل ہو گیا، خود اس خالق نمک کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری کائنات کے حسینوں کو نمک عطا فرمایا ہے۔ اس خالق نمک سے دل لگا کر دیکھو جس نے مولائے کائنات کو پا لیا، واللہ اس نے تمام لیلائے کائنات کو پا لیا۔ اس کے قلب میں حوروں سے زیادہ مزہ آ جاتا ہے، کیونکہ حوریں مخلوق ہیں، جنت مخلوق ہے، حادث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، میرا کوئی مثل نہیں۔ جب ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا تو ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو کسی جنتی کو جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی۔ چنا مست ساقی کہ میں ریخ تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔